السلام علیکم دوستوں، کیا اپنی زندگی میں کبھی آپ نے غور کیا کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ کچھ عجیب سی الجھنوں، کچھ عجیب سی پریشانیوں اور کچھ عجیب سی مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں اپنی زندگی میں؟ انہیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بنسبت ایک عام انسان کے جو کہ ان کاموں کو آسانی سے کر پاتے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ کام کرنا بہت ہی زیادہ مشکل لگتا ہے اور ان کی زندگی میں کئی ساری ایسی مسائل آتی ہیں جو کہ ایک عام انسان کی زندگی میں نہیں آتی۔ مثلا کسی ہجوم کے سامنے بات کرتے ہوئے انہیں گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنے فیلڈ سے جڑے کسی بڑے آدمی کے سامنے انہیں بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ اور ڈر اور خوف کا شکار۔ اسی طرح ان کے ذہن میں جو چل رہا ہوتا ہے، ان کے ذہن میں جو اپنی امیج بنی ہوتی ہے، اپنی ذہن میں انہوں نے جو اپنے آپ کو ایک سپر ہیرو کی طرح بنایا ہوتا ہے، حقیقت سے وہ کوسوں دور ہوتا ہے اور ان کے حقیقت میں اور ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا خلا آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ جو ان کے دماغ میں چل رہا ہے وہ صحیح وقت پر زبان پر نہیں آ پاتا، جو ان کے دماغ میں چل رہا ہے وہ صحیح وقت پر ان کے عمل میں نہیں آ پاتا۔ اور یہ بنیادی وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں بہت سے لوگ ہیں جو کہ پڑھائی لکھائی میں اتنے شاید قابل نہ ہو لیکن وہ زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ پڑھائی لکھائی میں اول درجے کے قابل ہوتے ہیں لیکن وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتے، چند ہزار روپیوں کی جاب کے آخر میں وہ محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی بیسک ریزن کیا ہے؟ ریزن ہے زیرو سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی کا فقدان۔ اب یہ خود اعتمادی آخر ہے کیا بلا؟ اسے سمجھتے ہیں۔ اپنے اوپر بھروسہ، اعتماد ہونا، اپنے قول یا فعل کو 100% مؤثر اور مفید سمجھنے کا احساس۔ اب اس ڈیفینیشن سے ہمیں 3 باتیں سمجھنے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں خود پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ پہلا سٹیج یہ ہے کہ آپ کو خود پر بھروسہ ہونا چاہیے، اپنی نالج، اپنی اسکل، اپنی پرسنالٹی، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ کافی ہے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے۔ جتنے آپ کے پاس ریسورسز ہیں ان سب پر آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عمل کی موثریت کا احساس، یعنی میں نے ایک گول سیٹ کیا ہے اور مجھے وہ پانا ہے، تو میں جو کام کر رہا ہوں، آج جو میں محنت کر رہا ہوں وہ 100% ٹھیک ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اس میں کچھ بہتری لانے کی ضرورت ہے، لیکن جو میں کام کر رہا ہوں مجھے اس پر یقین ہونا چاہیے کہ ہاں میرا کام مجھے منزل دلا سکتا ہے۔ جو میں سوچتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں، جو میں اپنے ارد گرد محسوس کرتا ہوں، جو مجھے چاہیے وہ مجھے اپنے محنت سے مل سکتا ہے۔ اس بات کا احساس ہو۔ تیسرا جو ہمیں بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اون ایکشن، اپنی محنت پر بھروسہ، کسی اور کی محنت پر نہیں، کہ میری خود کی محنت سے ہی میری زندگی بدل سکتی ہے، تبھی آپ کی زندگی میں حقیقت میں کانفیڈنس آ پائے گی۔ اب یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آخر خود اعتمادی ہماری زندگی میں کامیابی پانے کے لیے اتنی زیادہ ضروری کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے، ہمیں کامیاب ہونے کے لیے 3 چیزیں بیسیکلی چاہیے ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کو اگر کامیابی پانی ہے تو بیسیکلی اسے 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی، ایک شاندار، ایک بلند، ایک عظیم الشان منزل کا تعین۔ اپنے ایک منزل طے کی، ایک شاندار منزل ہونی چاہیے لیکن ریئلسٹک، کوئی مجازی چیز نہ ہو، حقیقی چیز۔ دوسرا یہ کہ آپ کو اس کو پانے کے لیے صحیح محنت، جو وہاں تک آپ کو پہنچا سکے، صرف وہی محنت آپ کو کرنی پڑے گی۔ تیسری بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے تمام تر احساسات، جذبات، سارے ایموشنز کو موشن دینا ہے اس ایک چیز کو پانے کے لیے۔ تو پھر ساری کے ساری ایموشنز اسی چیز سے جوڑ دینا کہ آپ کو ہر جگہ صرف وہی دیکھیں، ہر جگہ آپ کو صرف اسی کے خیالات ہیں، ہر جگہ صرف آپ اسی کے بارے میں سوچیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کسی بھی انسان کی کوئی محنت ضائع نہیں کرنا۔ آپ اگر آج جو محنت کر رہے ہیں، 3 سال بعد، 5 سال بعد وہ چیزیں آپ کی زندگی میں ایک بہتری لے کر آئے گی۔ آج کی محنت آپ کو کل کا پھل ضرور دے گی۔ لہٰذا محنت کرنا کبھی بھی نہ چھوڑیے، لیکن اپنی ڈائریکشن کو دیکھیے، کیا آپ کی محنت کی ڈائریکشن ٹھیک ہے؟ اگر ڈائریکشن ٹھیک ہے تو پھر کام میں لگ جائیے۔ یہ مت سوچیے کہ اس کا ریوارڈ مجھے کب ملے گا، یہ تو طے ہے۔ جیمس ای میڈکس کی سیلف ایفیکیسی کی تھیوری کے مطابق انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ اس کا عمل اس کو منزل دلا سکتا ہے، مشکل حالات میں اسے سہارا دیتا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ میری محنت مجھے اپنی منزل دلا سکتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو محنت کرنے میں مزہ آتا ہے، آپ کو محنت کرنے میں ایک سکون ملتا ہے اور آپ گرتے ہی فوراً اٹھ جاتے ہیں۔ دوسری ریسرچ حسین ایدن بن مسعود نے کی، جس میں اس نے یہ بات کی کہ
کبھی بھی انسان میں خود اعتمادی نہیں آ سکتی جب تک اس کی زندگی میں مشکل حالات نہ آئیں، وہ اس مشکل حالات میں سفر نہ ہو اور وہ اس مشکل حالات سے اپنے آپ کو نکال باہر نہ کرے۔ مشکل حالات آئیں گے، اس سے لڑیں گے، اس سے لڑنے کے بعد ہی آپ میں خود اعتمادی آ سکتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خود اعتمادی کو بالکل زیرو سے شروع کرنے والے ہیں تو آج ہم ایسے 3 پاورفل ٹیکنیکس سیکھیں گے جس سے ہم سلولی اینڈ گریجولی ہی سیکھیں لیکن اپنی خود اعتمادی کو ڈیلی بیسس پر بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلی بات اگر آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ خود اعتمادی اور غرور میں فرق جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں خود اعتمادی کے نام پر غرور کا شکار ہو جاتے ہیں، ایروگینسی ان میں آ جاتی ہے اور ایروگینٹ انسان کچھ بھی بن سکتا ہے لیکن کامیاب انسان نہیں بن سکتا۔ آج نہیں تو کل اسے منہ کے بل گرنا ہی ہے، لہٰذا غرور کے جال میں آئے بغیر خود اعتمادی کیسے ڈیولپ کی جائے؟ اپنی ذات پر کامیابی پانے کا بھروسہ ہوتا ہے، اور غرور کیا ہے کہ صرف میں ہی بہتر ہوں، صرف میں ہی کر سکتا ہوں، صرف مجھ میں ہی یہ قابلیت ہے، کسی اور میں نہیں ہے، یا میری کمپٹیشن کا تو اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، میں سب سے افضل ترین ہوں۔ تو یہ گندی سوچ انسان میں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو بہتر بنایا ہے کسی پارٹیکولر ریجن میں اللہ رب العالمین، ایسا نہیں کہ آپ سب انسانوں سے بہتر ہیں۔ سب سے پہلی بات، اپنی سوچ کو نیا بنائیں۔ آج تک آپ کی جو سوچ آ رہی ہے بچپن سے لے کر آج تک، شاید اس میں خامیاں ضرور ہوں، اب ان خامیوں کو کیسے باہر نکالا جا سکے؟ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہے کہ اپنے دماغ کو پازیٹیو چیزوں سے بھرنا ہے۔ آپ کی ذہن کو یہ بات سمجھانی ہے کہ میں کر سکتا ہوں، میں قابل ہوں، میں کمپٹیشن کے لیے تیار ہوں، مجھ میں قابلیت ہے، مجھے تھوڑی سی محنت ہی تو زیادہ کرنی ہے، اگر وہ انسان کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اور وسائل کی بات آئے تو اللہ رب العالمین آپ کو وسائل تو دے ہی دیں گے۔ جب آپ محنت کرو گے تو آہستہ آہستہ وہ رسپانس دے گا، اسی کے مطابق وہ ریزلٹس دے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے دماغ کو پازیٹیو چیزوں سے بھر دو گے تب آپ گرنے کا تو آپ کا چانس ہی نہیں بنتا، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو نیگیٹیوٹی سے بھر دو گے، چھوٹے چھوٹے بات پر، چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر رونا، اپنی قابلیت، اپنی محنت پر شک کرنے لگ جاؤ، اپنے سکلز، اپنی باڈی پر جو اللہ نے آپ کو دیا اس پر شک کرنے لگ جاؤ کہ یار یہ کافی نہیں ہے مجھے کامیابی پانے کے لیے، تب آپ نے اپنی زندگی میں نیگیٹیوٹی کو بھر دیا۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ ہمارا دماغ کسی AI ماڈل کی طرح ہی بالکل کام کرتا ہے۔ اگر آج تک آپ نیگیٹیو ہی سوچتے نہیں ہیں تو آپ کی زندگی نیگیٹیوٹی سے بھر جائے گی، لیکن اگر آپ آہستہ آہستہ پازیٹیو چیزوں کو اپنی زندگی میں آپ انکلوڈ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی زندگی میں بھی پازیٹیو ریزلٹس دیکھنے کو ملیں۔ آپ کو مصیبت میں بھی کوئی نالج دکھائی دے گی، آپ کو مشکل حالات میں کچھ بہتر سیکھنے کو ملے گا۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے دماغ کا ری پروگرامنگ کسی بھی ایج میں کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جتنا جلدی اپنے دماغ کو آپ پازیٹیوٹی سے بھریں گے، نیگیٹیوٹی سے خالی کریں گے، اتنی ہی جلدی آپ کی زندگی چینج ہونا شروع ہوگی۔ ایک انسان نے اپنی زندگی کو 18 سال کی ایج میں بدلا، اپنے دماغ کو ری پروگرام کیا، جو نیگیٹو انوائرمنٹ سے نکل کر پازیٹیو انوائرمنٹ میں گیا۔ ایک انسان نے یہ 18 سال کی ایج میں کیا، دوسرے نے 25 سال کی ایج میں کیا، تو ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ فائدہ ملے گا 18 سال کی ایج میں اپنے آپ کو بدلنے والے انسان کو، کیونکہ اس کو ایک بڑا دورانیہ ملا اپنے آپ کو مزید بہتر بنانے کا۔ لہٰذا جتنا جلدی شروع کریں گے اتنا جلدی آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ کیسے اپنی زندگی میں خود اعتمادی لائی جائے؟ بیسک 3 سٹیپس ہیں، ان کو فالو کرنا ہے۔ سٹیپ 1 جو ہے وہ ہے پازیٹیو خود کلامی کرنی ہے اپنے آپ سے۔ ڈیلی صبح اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ماضی کی کوئی 3 بڑی کامیابیاں بتانی جو آپ نے حاصل کی۔ مان لو آپ نے میٹرک میں اچھے نمبر لیے، مان لو آپ نے کوئی پوزیشن حاصل کی، آپ نے کوئی ایوارڈ جیتا ہو، آپ نے وہ 3 چیزیں یاد کرنی ہے، اپنے آپ کو آئینے کے سامنے بتانی ہے۔ 3 اپنی خوبیاں بتانی ہیں۔ مان لو آپ میں اچھی خوبی یہ ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ میں اچھی خوبی یہ ہے کہ آپ محنت کرتے ہو، آپ میں اچھی خوبی یہ ہے کہ آپ کسی کی غیبت نہیں کرتے ہو۔ اپنی 3 خوبیاں اپنے آپ کو بتائیں۔ تو یہ ڈیلی ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، تبھی آپ کی زندگی بنے گی۔ دوسرا جو سٹیپ آپ نے اٹھانا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پر منفی خیالات کو چیلنج کریں۔ جو آپ کے ذہن میں منفی خیالات آئیں گے کہ تو نہیں کر سکتا، تیرے میں قابلیت نہیں ہے، یا تیرے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے، تو کیسے کرے گا، جیسے دماغ میں فوراً سٹاپ، اس سے آگے بڑھنے نہ دو۔ جب آپ کی زندگی میں یہ عادت آ جائے گی کہ نیگیٹیوٹی کو فوراً آپ نے سٹاپ کر دیا، آپ کی زندگی تب سے بدلنا شروع ہو جائے گی۔ نیگیٹو تھاٹس کو آنے ہی نہیں دینا، ان کو حد سے بڑھنے ہرگز نہیں دینا کہ آپ کو
सफ़र में रोक दें, आपकी मेहनत को रोक दें, आपकी शख्सियत को दबा दें। तीसरा स्टेप है वो ये है कि आपको डेली बेसिस पर छोटे छोटे बहादुराना इकदाम उठाने होंगे। छोटे छोटे इकदाम, मैंने बहुत बड़े का नहीं कहा, छोटे छोटे इकदाम उठाने होंगे। रिसर्च से ये साबित हुआ है कि मुस्तकिल तौर पर छोटे छोटे इकदाम उठाने से आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट कर जाती है। अब वो छोटे इकदाम क्या हो सकते हैं? सुबह देर तक बिस्तर में लेटे रहने की बजाय सुबह मॉर्निंग वॉक कर ली, जिम चले गए। इसी तरह मोबाइल फोन पर रील्स देखने की बजाय अपने कुछ ट्यूटोरियल्स देख लिए, अपने पेशे से मुतालिक, आप जो भी आपका प्रोफेशन हो उससे मुतालिक कोई नॉलेज गेन करें। डेली बेसिस पर छोटे छोटे इकदाम उठाने होते हैं और इसी से आपकी ज़िंदगी बदलती है। ये 3 स्टेप इतने पावरफुल हैं, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लिए तो ये बात तो 100% है, पॉजिटिविटी आकर वो ऐसे कदम जमा देगी कि फिर उसको निकालना ही मुश्किल हो जाएगा। आप डेली बेसिस पर छोटे छोटे गोल सेट किए। आज मैंने एक्सरसाइज करनी है, आज मैंने तिलावत करनी है, आज मैंने झूठ नहीं बोलना। डेली बेसिस पर अपने छोटे छोटे गोल सेट करिए। ये रहा आपका पहला सोल्यूशन अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब जाहिर सी बात है, आपने अगर डेली गोल सेट किया है तो उसे पाना भी है, उसे हासिल भी तो करना है। तो यहाँ पर आते हैं हमारे सोल्यूशन नंबर 2। सोल्यूशन नंबर 2 हमें क्या कहता है कि छोटी छोटी कामयाबियों का जश्न मनाएं, अपने आप को शाबाशी दे। आपने आज अच्छा काम किया। मान लो अगर आपने सुबह गोल बनाया, आज मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, जब रात के वक्त आप उसी पेपर को खोल कर देखेंगे कि यार ये सब, तो खुशी से अपने आप को शाबाशी दीजिए। और ये छोटी शाबाशी, ये छोटा रिवार्ड आपकी जिंदगी में कितना बड़ा इनकलाब। सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी बनेगा ना जब आप ऐसे लोगों में बैठेंगे जो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। जहाँ कहीं भी ऐसे दोस्त हों, ऐसे लोग हों जिनमें नेगेटिविटी ना हो, उन लोगों के बीच बैठना जो कि पॉजिटिव हो, जो कि जिनके सामने एक मकसद हो, जिनके सामने एक अजीम और शान मकसद और जिंदगी कामयाबी हो, उन लोगों के साथ उठना बैठना, उन लोगों के साथ वक्त गुजारना। और अगर वो लोग नहीं मुयस्सर, नेगेटिव लोगों के साथ बैठने से अच्छा इंसान अकेला ही बैठा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा जो कि आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे। और इसी तरह इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी रहेगी, इसी तरह आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आती रहेंगी। आप नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई तौसीफ मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। फी अमानिल्लाह।